بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ غذا ہمیں کب کھانی چاہیے، کس وقت کھانی چاہیے، کتنی کھانی چاہیے اور کتنے گھنٹے بعد کھانی چاہیے۔ ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم غذا کا غلط استعمال کرتے ہیں اور صحیح استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آدھے سے زیادہ بیماریاں ہمارے جسم میں رہ جاتی ہیں غذا کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ کھانا جب کھاؤ تو تھوڑی سی جگہ بچا لو۔ اب اس کو مثال سے ہم سمجھائیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ کیوں کہا گیا۔ ہمارا جو جسم ہے، پیٹ کے اندر جب ہمارے خوراک جاتی ہے تو معدہ اس کا پیسٹ بناتا ہے، ایسے تھپیڑے مارتا ہے۔ جب وہ تھپیڑے مارتا ہے تو اس میں سے ارک نکالتا ہے، ارک نکال کر پھر دل کھینچتا ہے، جگر کی طرف پھینکتا ہے، ادھر خون بنتا ہے، خون سے ابدان بنتے ہیں۔ اسی طرح اب ایک مثال لے لیں، ایک ڈبہ لیں، اس کو کنارے تک بھر لیں اور اوپر تھوڑا سا پانی ڈالیں، اوپر ڈھکن لگائیں اور ایسے مکس کریں۔ وہ جلدی مکس نہیں ہوگا۔ اگر اوپر سے تھوڑا سا ڈبے سے تھوڑی سی جگہ بچا لیں، پھر پانی ڈالیں، مکس کریں، آسانی سے ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہم خوراک اتنی زیادہ کھاتے ہیں، کھا کھا کے پیٹ ایسے باہر آ جاتا ہے اور اس کا پیسٹ پھر صحیح نہیں بنتا، وہ خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک بات کہ ہمیں تھوڑی سی جگہ بچا کر کھانا کھانا چاہیے۔ دوسری بات، کھانا کتنے ٹائم بعد کھانا چاہیے؟ ہمیں کم از کم 4 سے 5 گھنٹے بعد ایک وقت کے اندر بیٹھ کر ہم کھانا کھائیں، ایک وقت کے اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں اور اس کے بعد اپنا کم از کم وہ ہمارے جسم کے اندر لگ جائے، کم از کم چھوٹی آنت سے بڑی آنت میں منتقل ہو جائے، تو پھر ہمیں دوسری غذا کھانی چاہیے۔ اگر بالفرض کہیں مجبوری پڑ بھی جاتی ہے تو ہم لطیف غذائیں کھائیں۔ لطیف سے مثال لیکوڈ، مثلا کوئی مشروب پی لیا یا جس کا ارک نکلا ہوا وہ ہم پی سکتے ہیں۔ تو ہمیں غذا کا پیریڈ کم از کم 4 سے 5 گھنٹے رکھنا چاہیے، کم از کم ہے یہ، زیادہ جتنا رکھیں گے ویسے اچھے ہیں۔ آپ کبھی بھی ریسرچ کرنا، جب ماہ رمضان آتا ہے ہسپتال کے اندر رونق ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے پھر کبھی کارمینہ کھا لی، کبھی بوتل پی لی، کبھی وہ اور کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھائیں تو پھر انشاءاللہ وہ غذا جسم میں بھی لگے گی، جسم میں طاقت بھی آئے گی اور جسم بیماریوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی بدعت جو ہوئی ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کے کھانا۔ صحابہ کرام کے پاس ایک باہر سے طبیب آیا اور بیٹھ کر کافی دن انتظار کرتا رہا، کوئی مرض آئے تو میں خدمت کروں۔ کہتے وہ جب کھاتے ہی سنت کے مطابق تھے، تھوڑی سی بھوک رکھ لیتے تھے، کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا کھانے کی جگہ بچا دینی چاہیے، جس سے ہمارے جسم میں قوت بھی آئے گی، بیماریاں بھی نہیں آئیں گی۔ جسم میں قوت اور بیماریوں سے دور، اس سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پھر جب ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں، کھاتے ہی نہ سوئیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے اور اپنے اعمال کر کے پھر آرام فرماتے تھے۔ اسی طرح تو کھانے کے اندر ہمیں، اگر ہمارا مزاج تر ہے تو خشک چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، خشک ہے تو تر چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ گرم مزاج ہے تو سرد چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، سرد مزاج ہے تو گرم چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، جیسے جیسے ہم پہلے گرمی میں ٹھنڈی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، موسم بدلنا شروع ہوتا ہے تو ہمیں غذائیں بھی بدلنا شروع کر دینی چاہیے، یعنی کہ گرم غذائیں شروع کر دینی چاہیے۔ ہم وہ شروع نہیں کرتے، پھر اکثر کہتے ہیں جی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے تو غذائیں بھی ہم تبدیل کریں۔ جیسے غذائیں تبدیل کریں گے پھر یہ بیماری نہیں آئے گی۔ تو ہمیں موسم کے ساتھ ساتھ اپنی غذائیں بھی ہمیں چینج کرنی چاہیے، اور جب ہم ان طریقوں سے
اپنے جسم پر محنت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی صحت کو برقرار رکھیں گے، بیماری ان کے قریب نہیں آئے گی۔ اور جب بیماری آئے تو اس میں سب سے پہلے ہم صدقہ کریں، اور پھر اس کے بعد ہم دوا بھی لیں اور دعا بھی کریں، نوافل بھی